ہر دوسرے بندے کو نظر بد کا مسئلہ ہو رہا ہے، جادو کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، نظر زیادہ لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چیزوں کو ہم شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر پاس 1000 ہے تو 1 لاکھ شو کرتے ہیں، 1 لاکھ والا 1 کروڑ روپے شو کرتا ہے، کیونکہ سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی اچھا کھانا کھائیں گے سٹیٹس پہ لگ جائے گا، اچھا لباس پہنیں گے سٹیٹس پہ لگ جائے گا، اچھا گھر خریدیں گے سٹیٹس پہ لگ جائے گا، اچھی گاڑی خریدی سٹیٹس پہ لگ جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر نظر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو انڈیا میں لے جاتی ہے۔ نظر بد انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ نظر بد جو ہے یہ موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ تقدیر اور قضاء اور فیصلے کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو نظر بد انتہائی خطرناک چیز ہے۔ نظر ہوتی کیا ہے، کسی سے حسد کرنا، کسی سے جیلسی دل میں رکھنا۔ تو جب آپ کوئی بھی خوشی والی چیز لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، عزیز و اقارب بھی اکثر حسد کرنے لگتے ہیں، ہمسائے بھی حسد کرنے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے حسد کیا تھا۔ اگر بھائی کو بھائی سے حسد ہو سکتا ہے، ہمسائے کو ہمسائے سے حسد کیوں نہیں ہو سکتا، دوست کو دوست سے حسد کیوں نہیں ہو سکتا؟ حسد سے بچنے والے اسباب خود اختیار کریں۔ میں پھر اسی جملے کو رپیٹ کر رہا ہوں، موجودہ دور میں ہر دوسرے بندے کو نظر لگ رہی ہے، جادو کا مسئلہ نہیں ہے، حسد ہماری سوسائٹی میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں۔ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح شام 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں اور اپنی خوشیوں کو چھپایا کریں، خوشیاں زیادہ باہر ظاہر نہ کریں۔ وہ دعا کیا ہے جو آپ نے صبح شام پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو حاسدین کے حسد اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ